لو جناب، آج یہ رولا بھی ختم کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 2 باب قائم کیے ہیں۔ ان میں سے ایک باب کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام اونچی آواز میں آمین کہے، اور دوسرا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اور اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ مقتدی اونچی آواز میں آمین کہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آواز کے اندر نماز میں آمین کہنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اولیٰ ہے، اور پست آواز میں آمین کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آئیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی جلد صفحہ نمبر 107 پر واقعی یہ باب باندھا ہے، اور اس کا عنوان کیا رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب جہر الامام بالتامین، یعنی امام کا اونچی آواز میں آمین کہنا، اور اس کے ایک باب چھوڑ کر اگلے باب کے اندر جو عنوان قائم کیا ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب جہر الماموم بالتامین، یعنی مقتدی جو ہے اونچی آواز میں آمین کہے۔ تو یہ 2 باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر باندھے ہیں، لیکن پوری بخاری کے اندر ایک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرفوع حدیث آپ نے ذکر نہیں کی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اونچی آواز میں آمین کہنا یہ ثابت ہے، یا اونچی آواز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا ہو یا آمین کہنے کا ارشاد فرمایا ہو۔ ایک صحیح مرفوع حدیث بھی پوری بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو باب باندھا ہے یہ صرف باب باندھا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے تحت جو مرفوع حدیث ذکر کی ہے اس میں اور باب کے اندر مطابقت نہیں ہے، اور یہ ان ابواب میں سے ہے کہ جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب اور احادیث کے اندر مطابقت قائم نہ رکھ سکے۔ اس میں جو باب باندھا اس کا عنوان ہے باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کا اونچی آواز میں آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے حضرت عطا کا قول ذکر کیا اور ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول کیا کہ اونچی آواز میں آمین کہتے تھے امام کے پیچھے، اور اتنا اونچی آواز میں کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کا قول ذکر کیا ہے، مرفوع حدیث ذکر نہیں کی، اور جو مرفوع حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیں کہیں پر بھی اونچی آواز کے اندر آمین کہنا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو دوسرے نمبر پر جا کر باب باندھا ہے اس میں عنوان کیا رکھا، باب جہر الماموم بالتامین، یعنی مقتدی کا اونچی آواز میں آمین کہنا، اور اس میں بھی امام بخاری جو حدیث لے کر آئے یہ وہی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ سیم وہی الفاظ امام بخاری اس باب کے تحت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر فرما رہے ہیں، وہی حدیث سیم بیان کر دی۔ تو یہ جو 2 باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان کے تحت جو امام بخاری نے احادیث ذکر کی ہیں، حدیثوں کے اندر اور ترجمۃ الباب کے اندر مطابقت ہی نہیں ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر کئی ایک مقامات ایسے ہیں کہ جن میں امام بخاری نے ترجمۃ الباب اور حدیثوں میں مطابقت کو قائم نہیں رکھا، اور انہی میں سے یہ 2 باب بھی ہیں کہ جن میں ترجمۃ الباب اور حدیث کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اونچی آواز میں آمین کہنا یہ زیادہ اولیٰ اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ صرف اور صرف امام بخاری کا ایسے سمجھ لیں کہ اپنا موقف اور اپنا مسلک ہے۔ تو یہ امام بخاری کا مسلک ہے، یا تو لوگ جو کہتے ہیں جی بخاری میں ہے اور وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آواز میں آمین کہنا چاہیے، یا تو وہ یہ
کہیں نا کہ ہم امام بخاری کے مقلد ہو گئے تو پھر چلو کوئی بات اور بنے گی، لیکن جب وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں تو بھائی آپ امام بخاری کے قول پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ حدیث میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے ہی نہیں کہ اونچی آواز میں آمین کہو، یہ الفاظ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ امام بخاری کا اپنا موقف اور اپنا مسلک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے 2 نسلیں پہلے گزرے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو احادیثیں ہیں وہ امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام بخاری 3، 4 یا 5 واسطوں سے حدیث جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور کبھی تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہوگا وہ امام بخاری کے قول سے راجح ہوگا۔ اور اس بات کو ہم پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے، آپ کا عمل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے شرح مانی الآثار کے اندر ذکر کیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عمل ہے کہ آپ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ آہستہ آواز میں آمین کہتے تھے۔ اور رہ گئی وہ 1-2 حدیثیں کہ جو دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کا جواب بھی محدثین نے ذکر کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ احادیث کہ جن کے اندر اونچی آواز میں آمین کہنے کا قول ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر، یعنی تعلیم امت پر محمول کیا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھانے کے لیے آپ نے اتنی آواز میں آمین کہا کہ پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو، پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو آواز آ گئی۔ اور یہ جو اتنا چیخ کر آمین کہا جاتا ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ثابت یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آواز میں نماز کے اندر آمین کہنا یہی سنت مستحبہ ہے۔